بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ٹی وی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 313 یعنی بدر والوں میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، اور 1 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے والوں میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی، یعنی جھٹلایا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر صدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ کی دعوت ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے ہی خرید کر آزاد کروایا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے اور اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے انہیں بند کر دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کر دیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن اس سانپ کے بار بار ڈسنے سے تکلیف کی وجہ سے جو آنسوؤں کے چند قطرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے۔
آپ نے فرمایا آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی آدمی کے اندر یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا تھا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو تھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور بعد کی غزوات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کا کلا کما کیا، منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 2 سالہ دور میں بہت ساری اسلامی فتوحات ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں اسلامی واقعات اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کے حالات کے بارے میں آپ کو حسنین ٹی وی سے معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ویڈیوز اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں نئی سے نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن۔ لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے حلقہ احباب میں لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اور سارا خیال رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ والسلام۔